نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام ولا الضالین کو ختم کرے، اس کی آمین شروع ہو تو آپ امام کے ساتھ ہی آمین کہیں۔ جب امام آمین کہنا شروع کرے اور جہاں پہ ختم کرے، آپ کی آمین امام کی آمین کے ساتھ ہو، کیونکہ اس وقت ہی فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کی آمین مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مد بہا صوتہ، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ آمین پر اپنی آواز کو کھینچا کرتے تھے، لمبا کیا کرتے تھے، آمین اس طرح۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض احباب آمین ہلکا سا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے یا اللہ قبول فرما، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس لفظ پر اپنی آواز کو لمبا کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے اندر موجود ہے لیکن یہودی اس سے حسد کرتے ہیں، چڑھتے ہیں ان دو چیزوں سے۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ سلام، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات چیت کے آغاز میں ایک دوسرے کو سلام کہنا، یہ بہت اچھا عمل ہے، اور صحابہ کرام اس پر جو ہے نا وہ اپنی ہمیشگی کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے جس پر یہودی آپ سے چڑھتے ہیں۔ ماہر نفسیات نے نا ایک بہت دیر پہلے کی بات ہے، انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ جب دو بندے آپس میں ملیں تو کس بات سے ان کو آغاز کرنا چاہیے۔ کافر تھے، انہوں نے جناب کہا نہیں کہ کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ موسم پر بات کرے، لو جی آج موسم کیسا ہے، تو دوسرا جو ہے نا اس کا جواب دے، اس سے ان کا تعارف شروع ہو جائے، بات چیت شروع ہو جائے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں موسم پر نہیں، کسی اور چیز پر بات کر۔ اس طرح مختلف انہوں نے رائے دی اور اپنے نظریات کو پیش کیا۔ اسلام نے کتنا بہترین جو ہے نا وہ نظام دیا ہے کہ جب تم آپس میں ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ جب تم سلام کہو گے تو آپ آٹومیٹکلی آپس میں بات شروع ہو جائے گی۔ یہ بہترین طریقہ اسلام نے پیش کیا ہے، اور بہترین جو ہے وہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے اس پر عمل تھا، اور یہودی اس بات سے چڑھتے ہیں۔ دوسرا عمل آمین والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم آمین کہتے ہو نا تو تمام لوگوں کی آواز اکٹھی ہوتی ہے، تو یہودی اس سے چڑھتے ہیں، یہودی حسد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب امام کے ساتھ انہوں نے آمین کہی ہے، سب کی آواز ایک جیسی ہے، لگتا ہے مسلمان اکٹھے ہیں، لگتا ہے مسلمان اکٹھے ہیں۔ تو اس بات سے یہودی چڑھتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے یہودی اس بات سے چڑھتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ بعض احباب جو کہتے ہیں آمین آہستہ کہنی چاہیے، ہم ان پر یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آمین آہستہ کہنی چاہیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہودی آپ کی آمین سے چڑھتے ہیں، تو اگر کوئی انسان آمین آہستہ کہے گا تو کیا یہودی چڑھیں گے، حسد کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر میں اپنے منہ میں کوئی بات کہہ دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو کوئی انسان جس کو سمجھ نہیں ہے وہ حسد کیسے کرے گا، چڑھے گا کیسے، غصہ کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہ بالکل عقلی بات ہے، انسان کو سمجھ آنے والی بات ہے کہ میں کوئی بات اونچی کروں گا تو کوئی دوسرا سنے گا اور حسد کرے گا۔ تو یہودیوں کو چڑھانے کے لیے، ان کو حسد میں ڈالنے کے لیے کہ جاؤ غصے میں مرتے رہو، ہم آمین کہتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کے حدیث پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو اس پر بھی انسان کا عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اللہ نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ اس کے اندر گائے کا واقعہ بیان ہوا، اور یہ بہت ہی بڑا اس سورت کا واقعہ ہے، اور یہودیوں کی چونکہ خصلتیں اور یہودیوں کی عادتیں اس سورت میں بیان ہوئیں، تو یہ گائے والا واقعہ بھی یہودیوں کے متعلق ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا ہے۔ اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، ایمان ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، ایمان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ایمان ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو دیکھا نہیں ہے، ایمان ہے۔ کتابوں کو جو پچھلی گزر چکی دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب،
جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہ نشانیاں اللہ نے مومنین کے بیان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو سامنے مسلمانوں کے آتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، صحابی ہیں، تو جب مسلمانوں سے ہٹ کر کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کافر بن جاتے ہیں، مسلمانوں کے پاس مسلمان، کافروں کے پاس کافر۔ اللہ نے ان کی خصلت کو بیان کیا۔ منافقین کی خصلت یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے سامنے جا کے ان کے جیسے جب پیچھے جاتے ہیں تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آمن السفہاء، یہ صحابہ مسلمان نہیں، نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اصل تو بے وقوف یہ بدترین منافق ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پوائنٹ جو سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے متعلق بولا السفہاء، بے وقوف، اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ منافقین کے لیے بولا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو لفظ کوئی بھی انسان کسی صحابی کے لیے بولے گا وہی لفظ اس کے لیے بولا جائے گا۔ اصل میں بدترین منافق وہ بندہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس اور بدزبانی کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے پہلے سے بارے میں اس کو بیان کیا اور صحابہ کرام کا دفاع کیا کہ جو صحابہ کرام کو برا کہنے والے لوگ ہیں اصل میں وہ خود وہ ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے کفار کا بیان کیا۔ کفار وہ ہیں جو بالکل بھی نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے تو لے کر آیا ہوگا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے تو ہوگا لیکن ہم نہیں مانتے۔ اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ رسول سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کو نازل فرما۔ نعوذ باللہ، حالانکہ اتنے بے وقوف ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر یہ رسول سچا ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے، بلکہ یہ کہنے کی بجائے کیا کہا کہ یا اللہ اگر یہ رسول سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش۔ جب اللہ تعالیٰ مت مار دے اور عقل ختم ہو جائے تو یہ اس طرح انسان کرتا ہے، عقل کی نہ ہو تو انسان حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے دعائیں کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا اور کہا اعبدوا ربکم، اے سارے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کو تخلیق کرے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ساتھ میں ابلیس بھی تھا، اس کو بھی کہا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ یہاں پہ ایک اعتراض جو بت پرستوں کی طرف سے ہوتا ہے، مشرکین کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں جی آج اگر قبروں کی عبادت ہو رہی ہے، قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں لوگ، قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا تو بچ گئے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو وہ پھنس گیا، مردود بن گیا۔ تو اگر آج بھی کوئی انسان ایسا ہے جو اولیاء کو سجدہ نہیں کرتا تو اس کی مثال ابلیس کی سی ہے، اور جو سجدہ کرتا ہے اس کی مثال فرشتوں ہی سی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہاں پہ سب سے بڑا پوائنٹ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو فرشتوں نے کیا تو صحیح، آج حکم دیا ہے نہ کرنے کا، آج حکم دیا ہے نہ کرنے کا، اس وقت دیا تھا کرنے کا۔ اگر کوئی نہ کرتا تو اس وقت وہ کافر تھا، آج دیا ہے سجدہ نہ کرنے کا، اگر آج سجدہ کرے گا تو وہ مشرک اور کافر کہلائے گا۔ یہ بات ہے سمجھنے والی۔ اور پھر اس وقت جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے آدم کی عبادت شروع کر دو، بلکہ تعظیم کے لیے تھا، مراد عظمت ثابت کرنے کے لیے۔ کیا فرشتوں یہ بات یاد رکھو، تم بہت زیادہ عبادت کرتے ہو اللہ کی، لیکن اصل فضیلت انسان کی ہے، اصل فضیلت بشر کی ہے، مخلوق جس کو میں نے پیدا کیا اس کی ہے۔ عظمت ثابت کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا، اور پھر یہ کہا آدم علیہ السلام کو جب سجدہ فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہ کیا، اللہ نے کہا تم نے میری بات نہیں مانی، اہبط منہا، یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا، اور قیامت تک کے لیے تو مردود ہے، تو نے میری بات نہیں مانی۔ اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب تم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے تو اب میں قیامت تک کے لیے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے مومن بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اس نے وعدہ پورا کیا، ابھی تک کر رہا ہے، اور ہمارے نام نہاد مسلمان اس کی ہتھے چڑھ رہے ہیں، اس کی بات کو مان رہے ہیں۔
بہرحال اس کے بعد آدم علیہ السلام کا لباس جنتی اتر گیا، جنت سے نکال دیا گیا، زمین پر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا، اے آدم اب یہ کہ بات یاد رکھو، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی، اور پھر پوری انسانیت کو کہا کہ تم میں سے جو بندہ بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے میرے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا اچھا لباس پہننا جا کے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جا کے، ڈگریاں لینا حاصل جا کے کرنا، کرسی کے لیے، عہدے کے لیے، اپنی عظمت اور اپنے رتبے کو پانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ نہیں کہا، بلکہ ہدایت کا نام لیا۔ ہدایت کس میں ہے؟ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ آج یاد رکھیں یہ بات، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، سکول کے لیے بھی ہے، کالج کے لیے بھی ہے، یونیورسٹی کے لیے بھی ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے حدیث کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن و حدیث ہے جس نے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا آدم تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، اے ابن آدم اگر ہدایت کی پیروی کرو گے تو اچھا ٹھکانہ ہے، ہدایت کی پیروی نہیں کرو گے تو اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج ہماری محنت کتنی کو ہے ہدایت کو سیکھنے کے حوالے سے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اعلان بھی کیا فجر سے پہلے کہ بھائیو قرآن فہمی کا کلاس ہے، قرآن فہمی کا درس ہے، بیٹھیے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالیے گا۔ آپ نے نتیجہ دیکھ لیا، یہ ہمارا شوق ہے، یہ ہماری رغبت ہے قرآن کے بارے میں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم قرآن کے لیے ٹائم نکالنا اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، حدیث کے لیے ٹائم نکالنا اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تھوڑا سا ٹائم 10 سے 15 منٹ 20 منٹ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہی ٹائم آپ کا باقی رہنے والا ہے، باقی سارا ٹائم انسان کا خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی، ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی باتیں کرنے والے، صبر کی باتیں کرنے والے، حق کی باتیں کرنے والے، وہ لوگ صرف خسارے میں نہیں ہیں، باقی ساری انسانیت گھاٹے میں۔ تو آج ہمارے پاس ٹائم کتنا ہوا قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے ٹائم نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا واقعہ جو گائے والا اس کو بیان کیا، یہودیوں میں ایک قتل ہو گیا، یہودیوں کے بارے میں آپس میں ان کی چیم گوئیاں چلنا شروع ہو گئیں، غلط فہمیاں چلنا شروع ہو گئیں، کچھ یہودی کہنے لگے فلاں بندے نے قتل کیا، کچھ کہنے لگے فلاں نے کیا ہے، تو ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ یار موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ اپنے رب سے دعا کریں گے، اللہ تمہارے لیے معاملے کو واضح کر دے گا۔ وہ سارے یہودی اکٹھے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آگے کہنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمیں بتائے ذرا ہمارا قاتل کون ہے، ہمارے مقتول کو قتل کرنے والا کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ایک گائے کو ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے ہم نے تم سے قاتل کا پوچھا ہے، تم گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہو، مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس طرح کا مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، کہ شریعت کا مسئلہ پوچھا جائے، کوئی قرآن و حدیث کا حکم پوچھا جائے تو آگے سے مذاق کریں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں اور میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے۔ آگے سے پھر وہ ہیلے کرنے لگے، بہانے کرنے لگے، فضول سوال کرنے لگے، کہنے لگے بتاؤ وہ گائے کیسی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ان کو کہہ وہ گائے جو ہے نا وہ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچی ہو، اس کے درمیان فل جوان ہو۔ پھر کہنے لگے اچھا یہ ہے تو بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو؟ فضول سوال نا، جب نہ کرنا ہو تو انسان اس طرح کے سوال کرتا ہے، اس کا رنگ کیسا ہو؟ نبی اسلام کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر جب ان کو کہا گیا تھا نا کہ گائے ذبح کر دو، اگر وہ کر دیتے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے نا تو ان پر یہ معاملہ واضح ہو جانا تھا، لیکن جب جوں سوال کرتے گئے تو ان پر معاملہ سخت ہوتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آگے سوال نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کے لیے فوری مانتے ہیں، سوال نہیں ہوتا۔ یہودیوں نے، یہ بدترین قوم تھی نا شروع سے، اس طرح کے کام کرنے والی، سوال کیا اس کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا رنگ جو ہے نا وہ زرد ہو، جو ہے نا وہ ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ پھر کہا اچھا ابھی تک ہمیں نا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مزید واضح کرو جی۔
اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو وہ گائے ایسی ہو کہ اس نے کھیتی میں کسی طرح کا کوئی کام نہ کیا ہو اور نہ ہی اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو، بالکل ایسے جیسے بالکل ان ٹچ، بالکل اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، اور جناب گھر میں بس رہتی ہو کھاتی ہو بس، اور کچھ نہیں، اور کام اس کا ہے ہی کوئی نہیں، ایسی قیمتی گائے اللہ کے لیے ذبح کرنی۔ اور حدیث کے الفاظ ہے کہ ان کو گائیں بڑی تلاش کے بعد جا کے ملی، ایسی گائے بہت زیادہ تلاش کرنی پڑی۔ تو جب اتنا پھنس گئے نا، پھر ہاں اب ہمیں پتہ چلا کہ گائے کون سی ذبح کرنی ہے، تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگایا، مقتول جو زندہ ہوا، اس نے قاتل کا بتایا کہ فلاں میرا قاتل ہے، پھر وہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ دیکھ کے چاہیے تھا نا کہ ایمان لے آتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرتے، ایمان لے آتے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیتے سر، لیکن پھر ایسا نہیں ہوا، ان کے دل سخت ہو گئے، اس واقعے کے بعد اور سخت ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھٹ پڑتے ہیں، اور آپ اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، لیکن ان لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہودی اتنی بدترین قوم ہے، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے اور ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو جبریل کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ یہ اصل میں آیت اس وجہ سے نازل ہوئی، کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ کچھ چند ایسے سوال ہیں کہ جن کے جواب صرف نہ نبیوں کو آتے ہیں، اور ہم تم سے کریں گے، اگر تمہیں جواب آ گئے تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، اگر جواب نہ آئے تو ہم تمہیں نبی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے چند سوالات کیے، اللہ کے نبی نے سارے جواب دے دیے۔ پھر کہنے لگے اچھا ماننا نہیں تھا نا اس وجہ سے، کہنے لگے اچھا تمہارے پاس فرشتہ کون سا وحی لے کے آتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ تو کہنے لگے اچھا ہاں جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہم جبریل کی وجہ سے تمہیں نہیں مانیں گے۔ نہیں ماننا تھا پہلے ہی، ویسے جبریل کا بہانہ لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ جبریل تو وہ ہے کہ جو تمام انبیاء پر وحی کو لانے والا، ساری لوگوں کے لیے شریعت کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا روح امین ہے، امانت دار ہے، اس نے کبھی خیانت نہیں کی وحی کے اندر، اللہ تعالیٰ کی وحی کو نازل کرنے والا جو اس کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت عمر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے عمرے پر، تو اچانک نا عمرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارا دل کرتا ہے کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے نا، مقام ابراہیم کھڑے ہو کے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، میرا دل کرتا ہے وہاں پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ حضرت عمر کا یہ مشورہ تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تو آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ بات ذہن میں رکھو، پہلے تو عمر کا مشورہ تھا نا، اب اللہ نے 2 رکعتیں پڑھنا فرض قرار دے دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی وجہ سے اللہ نے یہ بات وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت کے لیے بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخری بات آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے صرف بے وقوف بے رغبتی کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا۔ یعنی جو انسان بے وقوف پاگل اور جاہل ہے وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی کرے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ یکتا پرست، واحد، اللہ تعالیٰ کی توحید والا اور اللہ تعالیٰ کی رسالت والا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کی دعوت دیتے رہے ساری زندگی۔ تو اس عقیدے کو جو انسان مانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، جو نہیں مانتا وہ ان کی ملت سے ان کے دین سے خارج ہے اور ان سے بے رغبتی کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو بے وقوفی قرار دیا۔ انبیاء نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، آج ہمارے اولادوں کی تربیت نہیں ہے۔ سارے کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے جی، اولاد خود بڑی ہوگی تو آپ پہ پڑھ لے گی، آپ پہ سمجھ لے گی، خود بڑی ہوگی سارا کچھ کر لے گی، ابھی چھوٹے ہیں یار ان کو رہنے دو، ابھی ان کو موجیں کرنے دو۔ انبیاء کا طریقہ یہ نہیں ہے، شروع سے ہی اپنی اولاد کی تربیت کی۔ انسان چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے اور ہمیشہ یہ بات دیکھتا رہے کہ میری اولاد کہیں بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہو رہی ہے، میری اولاد کہیں عقیدے سے ہٹ تو نہیں رہی۔ یہ ہر ماں باپ کا، ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ اس کو انجام دے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔